فریڈم آف ایکسپریشن، بول کے لب آزاد ہیں تیرے۔ ہمارے اس ملک میں یہ جملہ تو آپ نے سنا ہی ہے کہ ہر شخص کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہر شخص اپنی آزادی رائے کے اظہار میں بچتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اگر کوئی شخص عدالت کے خلاف اپنی رائے کا اظہار رکھے تو کیا اسے توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ تو آپ کہیں گے اگر کوئی شخص عدالت کی توہین کرے گا تو لازمی بات ہے اسے توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کسی ملک کے وزیر اعظم کو برا بھلا کہے تو کیا اسے آزادی رائے کے اوپر معمول کر کے چھوڑ دیا جائے گا یا اسے قید کر لیا جائے گا؟ تو آپ کہیں گے جی بالکل، اگر کسی ملک کے وزیر اعظم کو، کسی ملک کے جرنیل کو برا بھلا کہیں گے تو لازمی بات ہے اس ملک کے افراد اس شخص کو قید کر لیں گے۔ اسی طریقے سے عالمی سطح پر آرٹیکل 19 اس بات کو بیان کرتا ہے کہ ہر شخص کو آزادی رائے کا اظہار حاصل ہے۔ ہمیں اس بات سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن یہ کیسا آزادی رائے کا اظہار ہے کہ جہاں حکومتی طور پر اداروں کی توہین کی جائے تو وہاں پر عدالتی اعتبار سے یا قانونی اعتبارات سے یا وزیر اعظم کی توہین کے اعتبارات سے اس شخص کو آزادی رائے کے اظہار سے روک دیا جائے، لیکن اگر یہی شخص قرآن کے خلاف بات کرتا ہے، یہی شخص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بات کرتا ہے تو ہمیں یہ آرٹیکل 19 پڑھ کر سنا دیا جاتا ہے کہ ہر شخص کو آزادی رائے کا اظہار حاصل ہے۔ تو یہ کیسا آزادی رائے کا اظہار ہے کہ اگر وہ آپ کی تعظیم نہ کرے، اپنی رائے کا اظہار کر دے تو وہاں پر آپ قانونی طور پر اس کے خلاف عمل کریں۔ اگر وہ قرآن و حدیث کے خلاف بات کرے تو آپ اسے آرٹیکل کے تحت چھوڑ دیں۔ تو یہ تو آزادی رائے کا اظہار نہ ہوا بلکہ آزادی رائے کے اظہار میں تضاد ہوا۔ یہاں پر ایک واقعہ میں ذکر کروں گا۔ گزشتہ دنوں لاہور میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک خاتون نے ایک لباس پہنا تھا جس لباس پر عربک ٹائٹل موجود تھا۔ اب مسلمانوں میں عربک کا مقام، مرتبہ، عزت اور اس کی منزلت عربک کی بہت ہے، یعنی عربک کا لوگ ادب کرتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک عربی تھی اور قرآن بھی تو عربک میں نازل ہوا ہے، تو اس بنیاد پر مسلمان اس کا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ تو لہٰذا مسلمانوں نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے، لیکن یہاں ایک مثال میں ضرور پیش کرتا ہوں۔ کسی ملک میں وہاں کے کچھ افراد بڑی بڑی شاہراہوں کے آگے اور بلڈنگز کے باہر کچرا پھینکنا، پیشاب کرنا ان کا معمول تھا۔ وہاں کی حکومت بڑی پریشان تھی کس طرح روکا جائے، لیکن وہاں کے دانش مندوں نے کچھ تجاویز پیش کی اور وہ تجاویز کچھ اس طرح تھی کہ ان دیواروں پر باقاعدہ طور پر عربک میں لکھوا دیا گیا کہ یہاں پیشاب کرنا، کچرا پھینکنا منع ہے۔ اس کے آفٹر رزلٹ یہ آئے کہ وہاں اب کچرا نہیں بلکہ صاف صفائی رکھی جانے لگی اور اس جگہوں کو پاک رکھے جانے لگا۔ وجہ یہ تھی کہ وہاں کے لوگ بھی عربک ٹائٹل کو پسند کرتے تھے، پیار کرتے تھے، یعنی جس قوم کو جس چیز سے نسبت ہو تو وہ قوم کو اپنی نسبتوں والی چیزوں کو پسند کرتی ہے، اس کی بے عزتی برداشت نہیں کرتی۔ اسی طریقے سے کچھ افراد نے جو ری ایکشن کیا، اگرچہ اس طرح کا ری ایکشن ہونا نہیں چاہیے، کسی بھی واقعے کی تحقیق تفتیش کے بعد ہی عمل کرنا چاہیے۔ ہمارے ملک میں قانون موجود ہے اور قانون ہی تمام چیزوں کو جو ہے انصاف فراہم کرتا ہے، تو لہذا قانون کے حوالے
ہم اپنی معاملات کو، ہمیں اگر کسی چیز سے کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، تو قانون موجود ہے، انصاف موجود ہے، اس کے مطابق ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم اس تناظر میں اسلام دشمن عناصر کا ساتھ دیں۔ اب اس واقعے کے تناظر میں کئی سیکولر اور کئی لبرل جو ہے سامنے آئے، اور وہ اس بات کے در پہ ہوئے کہ دیکھو اسلام کس طرح عورت کو بے عزتی کے کنارے پر لاتا ہے، اسلام میں عورت کا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جو مقام اور مرتبہ اسلام نے عورت کو دیا ہے، کسی نے نہیں دیا۔ The beloved Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam said, "Do not call daughter babes. I have daughter too." میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بیٹیوں کو برا نہ کرو، میں بیٹیوں والا ہوں۔ Undoubtedly daughter are very loving, sympathetic and very affectionate. یہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا، پیار کرنے والی، محبت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اسلام نے عورت کو ایک مقام، مرتبہ، عزت دی ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت اسلام نے رکھی ہے۔ بیوی کا مقام اور مرتبہ اسلام نے دیا ہے۔ بہن کے حقوق اسلام نے دیے ہیں۔ وراثت میں حصہ خواتین کا اسلام نے بیان کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اپنانے کی حاجت اور ضرورت ہے۔ اگر ہم اسلام کو اپنائیں گے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ہم دنیا میں بھی سرخرو ہوں